جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، جو شخص صبح کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار مجھ پر درود پڑھے تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں، اس کے صبح اور شام کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اور اس طرح کی جب بھی آپ روایت سنیں کہ جس میں گناہوں کی بخشش، گناہوں کی مغفرت، اور اس کے حوالے سے علماء اکرام نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ عمومی طور پر جو اس طرح کی فضیلتیں ہیں، ان سے مراد صغیرہ گناہ وہ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرماتا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ البتہ سچی توبہ کرنے سے صغیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ 2 شعبان المعظم، یہ دن کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یاد میں بطور خاص منایا جاتا ہے، ان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، پیشوا ہیں، اور وہی ہیں جنہوں نے فقہ حنفی کی گویا کہ باقاعدہ اس فقہ کی بنیاد رکھی، اور اس کے لیے وہ اصول اور وہ ضوابط وہ بیان کیے، قرآن اور حدیث کے عین مطابق لوگوں تک دین کے احکامات وہ پہنچائے۔ پھر آگے آپ کے شاگردوں کا سلسلہ، پھر یہ چلتا چلتا الحمدللہ آج تک جو سب سے زیادہ مضبوط اور مدون فقہ جو رائج ہے، فقہ حنفی۔ بالخصوص ہم اپنے پاکستان کی بات کریں، ہند کی بات کریں، اپنے ایشیا کی بات کریں، تو یہاں بکثرت جو مقتدی ہیں وہ فقہ حنفی کی اقتداء کرنے والے اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرنے والے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت، وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 55 بار یہ حج کرنے کی سعادت پائی ہے۔ 55 بار حج۔ آپ کی عمر مبارک 70 سال اور ایک قول کے مطابق 80 سال ہے، اور زیادہ علماء نے اسی قول کو ترجیح دی، اور 150 سنہ ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ 150 سنہ ہجری میں جب آپ کا وصال ہوا، اسی سال حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی ولادت ہوتی ہے۔ گویا کہ ایک امام دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو دوسرے امام دنیا کے اندر جلوہ گر ہیں۔ بالکل فقہ شافعی ہو، فقہ حنفی ہو، فقہ مالکی ہو، حنبلی ہو، یہ چاروں برحق ہیں، اور چاروں ایسے جیسے بھائی ہیں۔ ہاں، عقائد کا کوئی اختلاف نہیں ہے، فروعات مسائل کے اندر وہ اختلاف موجود ہے، اور وہ فقہ شافعی، فقہ مالکی اور حنبلی ان کے امام کہلائے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حنفی کے امام ہیں۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں اور مسائل فقہ کے اوپر کچھ گفتگو کر رہے ہیں، یا سننے والے ناظرین تک ہم کوئی پیغام پہنچا رہے ہیں،
تو یہ یقیناً سب کچھ امام اعظم کا ہی فیض ہے الحمدللہ کہ اگر آپ امت کے لیے فقہ کے اصول مدون نہ فرماتے، مسائل فقہیہ کا استخراج نہ فرماتے، تو یقیناً آج جو ہے وہ ہم اس طرح مسائل پر عمل کرنے کے اعتبار سے محروم رہے تھے۔ امام اعظم کا نہ صرف حنفیوں پر بلکہ اوورآل امت مسلمہ پر بڑا احسان ہے کہ آپ نے علم فقہ کی گویا بنیاد رکھی۔ چاروں جو مجتہد تو اور بھی بہت سے گزرے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی مجتہد تھے، لیکن اجتہاد کے ذریعے سے علم فقہ کی بنیاد اور اس کو اصول و ضوابط مقرر کرنے کا سب سے پہلا صحرا آپ کو ہی جو ہے وہ جاتا ہے۔ اور جتنے بھی دیگر ائمہ، جو 3 ائمہ مشہور ہیں، وہ گویا کسی نہ کسی اعتبار سے امام اعظم کے شاگرد ہی ہیں، چاہے واسطوں سے یا اور کسی طریقے سے۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں یہ علمی مقام اور آپ کا علمی فیضان ہے، وہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادات میں بھی کوئی آپ کا ثانی نہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اور آپ وہی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے اور ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور امام اعظم کی زندگی در حقیقت موجودہ دور میں بھی اور ہر دور کے اندر علماء کو بھی اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ انہیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ کہ آپ اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود، اتنے مسائل فقہیہ کے اوپر کام کرنے کے باوجود آپ کی عبادات میں کمی نہ تھی، خوف خدا میں کمی نہ تھی، اور جو شرعی مسائل انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کی کمی نہ تھی۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی آپ نے غیبت نہیں کی، حتیٰ کہ اپنی دشمن کی بھی کبھی غیبت نہیں کرتے۔ کیا بات ہے، کتنی بڑی سبحان۔ اور آپ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے اور دن بھر درس و تدریس میں مشغول رہتے، اور ایک مختصر سا وقت پورے دن اور رات کا جو ہے وہ ایک مختصر سے وقت میں فقط آرام کیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بلکہ اب کے بارے میں وہ کسی نے مشہور کر دیا تھا، آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے وہ امام ہیں، پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اس وقت تک جو معمول تھا وہ آدھی رات کا معمول تھا۔ جب یہ سنا تو پھر فرمایا میرے بارے میں لوگ یہ گمان کرتے ہیں تو اب آئندہ آج کے بعد ابو حنیفہ پوری رات عبادت کیا کرے گا۔ یعنی ہمیں آج اگر کوئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عمل نہ بھی کریں اور اس پر کوئی خوش فہمی میں تعریف کر دے تو آدمی اور خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے تو نہیں بھی کیا ہوا، لیکن یہ میرے کھاتے میں یہ لوگ ڈال رہے ہیں اور میں اس طرح خوش ہو جاؤں۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو جب حافظ کہا تو آپ نے حفظ کر کے دکھا لیا تاکہ لوگوں کے گمانوں کے مطابق ہو جائے۔ اللہ والے نہ صرف خود عالم دین تھے، جیسے امیر السنت نے مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ اگر مجتہد ولی اللہ نہیں ہے تو پھر کون ولی اللہ؟ اللہ، واہ، صحیح بات ہے۔ اور آپ کا کشف مشہور ہے کہ آپ نے جب دیکھا کسی کو وضو کرتے ہوئے، فرمایا کہ تم گناہ کر کے آئے ہو اور تمہارے گویا کہ یہ وضو کے جو اعضاء سے جو قطرے پانی کے گر رہے ہیں ان میں گناہوں کا اثر میں دیکھ رہا ہوں۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف خود عالم دین تھے بلکہ طلبہ علم دین کی کس قدر جو ہے وہ آپ خبرگیری فرماتے تھے کہ آپ کے شاگرد اور فقہ حنفی کے جو ہے وہ دوسرے بڑے امام حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 20 سال تک میری اور میرے اہل و عیال کی امام اعظم کفالت کرتے رہے۔ 20 سال تک؟ 20 سال تک، سبحان اللہ۔ چونکہ آپ فیملی کے اعتبار سے کمزور تھے لیکن علم دین پڑھنے آئے تھے تو امام اعظم نے ان کی فیملی کا خرچہ خود اٹھایا کہ تم علم دین حاصل۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو آج آپ دیکھیں کہ امام اعظم کی وہ کی گئی نیکی امام ابو یوسف کے ساتھ یہ صدقہ ہے کہ امام اعظم کا فقہ حنفی جو مدون ہو کر ملا وہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے ذریعے سے امت کو جو ہے وہ ملا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور امام اعظم کے بارے میں کہ آپ اگر علماء کے حوالے سے کہ جیسے آپ اپنے لیے لباس خریدتے یا دیگر اشیاء خریدتے نا تو علماء اور طلباء کے لیے بھی خریدتے، پھر ان کو بھیجتے اور ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے
کہ یہ تم پر کوئی احسان نہیں ہے اور رزق تمہارا ہی ہے، اللہ نے جو مقدر کیا تمہیں پہنچا ہے، وسیلہ مجھے بنا دیا، جی میرے ذریعے سے یہ پہنچ گیا، لیکن اس اہتمام کے ساتھ آپ ان کی وہ خدمات بلکہ کیا ایک کرتے اور تھے۔ مقام پر ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی تحفہ دیا تو اس نے آپ کا شکریہ ادا کیا، آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو جس نے تمہارے لیے رزق بھیجا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو واقعی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر احسانات ہیں امت مسلمہ پر، اور بالخصوص حنفیوں پر، کہ آپ کل کو حنفیوں کی جو ہے وہ شفاعت بھی فرمائیں گے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو یقیناً ہمیں اس محسن شخصیت کا ذکر خیر بھی کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے انہیں ان کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں بتانا چاہیے، اور بہرحال کچھ نہ کچھ ایصال ثواب جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے گھروں میں کرنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر مختصر جو رسائل مکتبۃ المدینہ کے ہیں، اس میں ایک امام اعظم کے وصایا ہیں، بہت ہی شاندار وصایا ہیں، وصیتیں ہیں جو آپ نے اپنے شاگرد امام ابو یوسف علیہ رحمہ کو کی، اور اسی طرح امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے اشکوں کی برسات، اس میں بھی ان کا اس میں بھی تذکرہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ فقہ حنفی کی جو بنیاد ہے، اور جس سے کہنا اصل کہاں سے روایات کا سلسلہ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی اچھا ان سے پھر حضرت علقمہ، ان سے آگے ابراہیم نخعی، ان سے آگے حضرت حماد، ان سے آگے حضرت ابو حنیفہ، پھر امام ابو یوسف، پھر امام محمد۔ تو وہ در مختار میں بڑی خوبصورت انداز میں وہ عبارت درج ہے، فرمایا کہ فقہ حنفی کی گویا کہ کاشت جو کی ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، صحابی رسول ہے، صحابی رسول، صاحب النعلین والوسادہ، حضور کا تکیہ اور حضور کے نعلین اٹھانے والے صحابی، انہوں نے اس کو کاشت کیا، یعنی ہل چلانا اور زمین کو اس قدر جو ہے وہ فائدہ مند بنا دینا کہ اس کے اندر اب بیج ڈالا جائے۔ تو اب آگے کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے بیج ڈالا اس کے اندر، پھر حضرت ابراہیم نخعی انہوں نے سیراب کیا ان کو، اور یہ فصل تیار ہوئی، اور حضرت حماد نے اس فصل کو کاٹا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے اس سے آٹا نکالا، جو دانے نکل آتے ہیں تو پھر اس کے بعد آگے تھریشر سے پھر دانے نکلنے والا یہ کام ہے، اور اس کو آٹے والا کام ہے۔ امام ابو یوسف انہوں نے اس کو باقاعدہ آٹا گوندا، اور امام محمد وہ ہیں جنہوں نے روٹی بنائی، آج ساری امت کھا رہی ہے، اللہ، اور آج ساری امت کھا رہی ہے، اور ساری امت تک یہ فیضان ان کا وہ پہنچ رہا ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس نسبت پر بھی، عقیدتوں پر بھی، اس اتباع پر بھی، ان کی غلامی پر بھی فخر ہے۔ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز ہمارے لیے بہت اہم ہیں، ہم بڑھتے ہیں باقاعدہ آپ کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب سے رہنمائی چاہتے ہیں، یہ ارشاد فرمائیں کہ ہماری رہائش پیدائش جو ہے وہ اگر حیدرآباد کی ہے، ہم باب المدینہ کراچی میں آئے کام کاج کے حوالے سے، اب یہیں رہتے ہیں سالوں سے، تو یہاں پہ ہم پوری نماز پڑھتے ہیں کراچی میں، اب یہاں سے جب حیدرآباد اپنے گھر جاتے ہیں تو وہاں حیدرآباد میں بھی اپنے گھر پہ پوری نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس بیچ میں جو رستہ ہے، رستے میں ہم قصر پڑھتے ہیں۔ اب کراچی کی جو حد ہم سمجھیں کہ شہر ختم ہو گیا، اب ہم قصر پڑھنی ہے، وہ حد کہاں تک مقرر ہے؟ آیا ٹول پلازا تک وہ حد مقرر سمجھیں کہ آگے جائیں گے تو پھر قصر پڑھیں گے، یا کوئی اور اس کی حد مقرر ہے شہر کی؟ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں۔ نیز حیدرآباد سے ہم آگے کا سفر کرتے ہیں، دادو، سکھر وغیرہ کا، لاڑکانہ کا، تو اب حیدرآباد سے جب ہم اس طرف نکلے تو اب رستے میں ہم قصر نماز پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ یہ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ کافی شہروں کے نام انہوں نے لے لیے ہیں، اور کبھی کہاں سے جاتے ہیں، کبھی کہاں سے جاتے ہیں، بالکل پوچھنا چاہیے۔ اور مختلف جب سفر اس طرح کرتے ہیں، اب بعض اوقات وہ شہروں کی مسافت اور اس کا اندازہ ہمیں بھی اس طرح مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ ایک اوورآل اصول اور کیا کہیں گے کہ یہاں جیسے انہوں نے کراچی سے حیدرآباد، تو یہ کیا کراس کریں تو یہ آگے قصر شروع ہو جائے؟ جی، بنیادی جو سوال ان کا تھا کہ آپ کب شہر کو ختم شمار کریں اور نماز جو ہے وہ قصر شروع کریں، تو اس کا شریعت مطہرہ نے اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ
آپ جس شہر میں ہیں جب اس شہر کی آبادی سے آپ باہر نکل جائیں گے تو اس صورت کے اندر آپ مسافر ہو جائیں گے، جبکہ آگے آپ کا ارادہ جہاں جانے کا ہے وہاں تک کا فاصلہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا ہے۔ تو جب آبادی متصل چل رہی ہے، بالکل ساتھ ساتھ لگتے ہوئے چل رہی ہے، تو جہاں تک آبادی ختم ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کریں گے۔ اس میں ٹول پلازا یہ ساری چیزوں کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو قانونی اعتبار سے ہوتی ہیں اور یہ بعد میں بھی آتی ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے بس فقط یہی ہے کہ آبادی ختم ہو جائے۔ ہاں اگر آبادی میں گیپ ہے، ایک تو آبادی مسلسل چل رہی تھی، پھر اس کے بعد کچھ گیپ آیا اور پھر آبادی ہے، تو اب اس میں لیا ہے کہ یہ دو آبادیوں کے درمیان تقریباً جو ہے وہ 2 کلومیٹر تک کا اگر فاصلہ جو ہے وہ ہوتا ہے تو وہ پھر اگلی آبادی اس شہر کی آبادی میں شمار نہیں ہوتی۔ تو یوں ترتیب ہے۔ تو اب یہاں سے جاتے ہوئے دیکھ لیجئے کہ کہاں پر آبادی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ جہاں آبادی ختم ہو رہی ہے اس سے آگے جو ہے وہ آپ نماز قصر ادا کریں گے۔ اگر حیدرآباد آپ کا وطن اصلی ہے اور کراچی کے اندر آپ نے کراچی کو بھی وطن اصلی بنا لیا ہے، یا کراچی کے اندر آپ وطن اقامت کے طور پر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرتے ہیں، اب جب آپ کراچی سے چلے اور درمیان میں آپ کا وطن اصلی حیدرآباد آیا اور آپ حیدرآباد جو ہے وہ رکتے ہیں، یا راستے میں حیدرآباد جو ہے وہ آپ کے پڑتا ہے، وہاں سے گزر کے اگلے شہروں کی طرف جاتے ہیں، تو اب جو آگے جس شہر میں جانا ہے، دادو یا سکھر یا جس میں بھی، تو اس کا جو آپ مسافت کا شمار کریں گے وہ حیدرآباد سے آگے کا پھر شمار کریں گے، کیونکہ درمیان میں جب وطن اصلی آ جائے گا تو وہ آپ کے پچھلے سفر کو جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کر دے گا، وہ اس کو جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ حیدرآباد سے آگے اس شہر کا فاصلہ اگر 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کا ہے تو آپ مسافر ہوں گے، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پر اس وجہ سے کہ ان کا حیدرآباد وطن اصلی ہو گیا، وطن اصلی ان کا جو ہے وہ۔ اچھا، یہاں ایک لوگوں میں یہ بھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ جب ہم شہر سے نکل گئے تو اب قصر کرنے کے لیے وہ یہ ضروری ہے کہ 92 کلومیٹر سفر بھی ہو جائے، یا 10-15 کلومیٹر بھی ہو گیا تو اب نماز پڑھنی ہے تو کیا کریں گے؟ جی، اگر ارادہ 92 کلومیٹر پہ جانے کا ہے اور آپ شہر سے باہر نکلے تو اگرچہ 1 کلومیٹر ہی شہر سے باہر ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ اب سے جو ہے وہ قصر نماز پڑھیں گے، پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، میسج میں ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ اندازہ لگا کے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اندازہ ایسا کہ زیادہ چلی جائے، بالکل اس طرح دے سکتے ہیں۔ جس وقت جو ہے وہ اندازے سے مراد یہ ہے کہ بسا اوقات بعض چیزوں میں اندازہ لگانا ہوتا ہے، جیسے سال کا تعین کسی شخص کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے تو غالب گمان کر کے جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ یوں ہی مال کی کیلکولیشن کے اعتبار سے اگر وہ اس طرح کا زیادہ اندازہ لگاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ میکسیمم جو ہے وہ مال 1 لاکھ کا ہوگا، میں 1.5 لاکھ کی ہی زکوٰۃ دے دیتا ہوں، تو اس اعتبار سے بالکل دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسا اندازہ جو کہ اسے غلطی کی طرف لے جائے، اس کی زکوٰۃ کی کمی کی طرف لے جائے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو جب اس طرح کا اندازہ بھی لگانا ہے تو کافی سوچ کے ہی لگانا ہے۔ جی بالکل، وہی سوچنا اگر اموال کی طرف ہی ہو اور جائے، اپنے اعتبار سے ایک انسان کو بسا اوقات ہوگا کہ مال کے اندر وہ زکوٰۃ کے ٹائم پہ اس کا اندازہ شیطانی اپ اینڈ ڈاؤن کرے، تو ایسی صورت کے اندر آپ سیکنڈ اوپینین لے لیں، کسی اور کاروباری سے پوچھ لیں بھائی یہ مال جو ہے وہ کتنے کا ہے، تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بس کا قیمت کے حوالے سے یہ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں عام طور پہ نا، اسی طرح زیور کی قیمت ہے کہ کتنی ہوگی، کیا ہے، اور پوچھنا نہیں ہے جا کر، یا کوئی معلومات نہیں لے رہے، یا اس طرح کاروبار اگر دکان سجی ہوئی ہے، مال تجارت پڑا ہوا ہے، تو اسی طرح کئیوں کے پاس تجارتی پلاٹ ہوتے ہیں، اب وہ کسی جگہ اسکیم میں ہیں، لیے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی نہیں ہے کہ وہاں جا کے پوچھتے ہیں یہ وہ، تو زکوٰۃ کے ان مواقع پر یہ اہتمام کرنا چاہیے؟ جی بالکل کرنا چاہیے۔ اس طرح کے اندازے لگانا کہ جو ہے وہ آپ کو اصل قیمت ہی نہیں معلوم، آپ اپنے اعتبار سے ہی سوچیں کہ بھائی میں نے جو ہے 5 لاکھ کا لیا تھا، اب زیادہ 50,000 بڑھ گئے ہوئے ہیں، پتہ لگا وہاں پہ 2 لاکھ کی اس کے اوپر قیمت بڑھی ہوئی ہے، تو ایسے اندازے لگانے کی اجازت نہیں۔ ہاں البتہ مثال کے طور پہ زیور ہے، اب زیور کا تولہ پتہ ہے کہ کتنے تولہ کا زیور ہے، جی، لیکن ابھی یہ نہیں پتا کہ اس کے پرائز کیا ہیں، لیکن آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جناب 24 کیرٹ جو ہے وہ زیور کا یہ ریٹ چل رہا ہے، اور عمومی طور پہ 24 کیرٹ کا زیور بنتا نہیں ہے، وہ کم کا ہی بنتا ہے، جی ہاں،
تو اب اگر 24 کیرٹ کے اعتبار سے آپ اپنے جو بھی زیور ہے اس کو تولہ کو جو ہے وہ ملٹیپلائی کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ اندازہ ایسا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ زیادہ ہی جائے گی، کم نہیں جائے گی، کیونکہ مارکیٹ میں 22 تولہ 22 کیرٹ کا ہوگا، 21 کیرٹ کا ہوگا اور اس کی قیمت یقیناً 24 سے کم ہی ہوگی۔ تو اس طرح کا کوئی اندازہ ہے تو اس میں حرج نہیں ہے کہ اس کے اندر فائدہ ہی ہے، لیکن جہاں ایسی صورتحال نہیں، جیسے پلاٹ کا آپ نے کہا یا جو ہے وہ گودام میں مال کا کہا، تو اس صورت کے اندر بالکل جو ہے وہ آپ کو سروے کرنا ہوگا، تو اندازہ کسی نہ کسی بنیاد پر رکھ کر لگایا جائے، بالکل ویسے ہی جو ہے وہ ذہن میں آئے ہوئے خیالات کو اندازہ نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل ہونا ہی ایسا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے پاس پلاٹ رکھا ہوا ہے اور کوئی آپ کو کہے یار آپ نے تو 5 لاکھ کا لیا تھا، بس ٹھیک ہے آپ 10,000 اوپر لے لو، اندازہ لگا لیتے اتنا ہی بڑا ہوگا، تو آپ کبھی نہیں اس کو بیچیں گے۔ ویسے کوئی بھی نہیں بیچے گا، کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا بھائی پہلے مجھے تسلی کر لینے دو، وہ آگے پیچھے اس کے کافی معلومات لے کر پھر اسے بیچیں گے۔ تو زکوٰۃ کا معاملہ انشاءاللہ زکوٰۃ جو دیں گے تو وہ ہمارے مال کے اندر ہی کچھ نفع لائے گا اور اس میں برکت پیدا ہوگی، تو اس میں بھی کچھ زیادہ چلا جائے یہ اچھی بات ہے، بجائے یہ کہ کمی زکوٰۃ کے اندر ہو اور پھر اس کی ادائیگی میں ہم گناہ گار بن رہے ہوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ جی مزید کال۔ صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، کیا یہ بات درست ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں 100 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا، الحمدللہ۔ اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار دنیا کے اندر یہ کسی کو نہیں ملا سوائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اللہ کا دیدار یہ جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، انہوں نے کیا ہے۔ خواب میں مختلف کو دیدار ہوئے، امام اعظم بھی ان میں ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو بھی خواب میں دیدار ہوا ہے۔ اسی طرح اور بھی بزرگوں کے بارے میں بیان کیا جنہوں کو خواب میں اللہ رب العالمین کا دیدار ہوا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ صدر الشریعہ علیہ رحمہ اس کی کیفیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگ جب پوچھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ پھر قیامت کے دن بھی دیدار ہوگا اور جنت میں بھی دیدار ہوگا، تو جب دیکھیں گے تو پھر بتائیں گے کہ یہ کیسی کیفیت تھی اور کس انداز سے یہ دیدار ہوا۔ تو بہرحال خواب میں ممکن ہے، جاگتے ہوئے اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ اگر کوئی کسی کے بارے میں دعویٰ کرے نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ کہ اس نے خواب میں دیکھا، اور آج بھی کچھ ہیں ایسے جو خام خواہ کی اس طرح کی باتیں وہ کرنے والے، بلکہ علماء نے اسے کفر تک لکھا ہے کہ جو بیداری کے اندر اللہ کا دیدار کرنے کا کوئی ایسا دعویٰ کرے۔ تو خواب میں ممکن ہے، اور خواب میں یہ کئیوں کو ایسا دیدار ہوا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ جی مزید کال لیتے ہیں۔ اگر امام قاعدہ خیرہ میں ہو اور مقتدی نے نیت باندھی اور امام نے سلام پھیر دیا تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر بیٹھنے کے قریب تھا پھر امام نے سلام پھیرا یا مکمل بیٹھ چکا تھا اور التحیات شروع کر دی تو اب کیا التحیات پوری کر کے اٹھے گا؟ ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ صورت پیش آتی ہے، اور کئی کھڑے ہو کے سوچ بھی رہے ہوتے ہیں کہ میں اب تکبیر کروں نہیں کروں، کیا کروں۔ کچھ تکبیر کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو سلام پھر جاتا ہے، یہ بھی صورت ہو جاتی ہے، کیا کہیں گے؟ اگر یہ بیٹھا نہیں، اس کے بیٹھنے سے پہلے امام نے سلام پھیر دیا تو اس صورت میں اس نے جو نیت باندھی ہے یہ بھی ٹوٹ جائے گی، دوبارہ نئے سرے سے نیت کر کے نیت بھی ٹوٹ جائے گی، نیت بھی ٹوٹ جائے گی، نماز یعنی ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کو دوبارہ سے نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ دوبارہ اپنی نماز علیحدہ انفرادی طور پہ پڑھنی ہوگی۔ ہاں البتہ اگر یہ بیٹھ گیا اس کے بعد امام نے سلام پھیرا تو اب یہ التحیات تشہد جو ہے وہ عبدہ و رسولہ تک مکمل کر کے کھڑا ہوگا اور پھر اپنی 4 رکعتیں جو ہے وہ یا 2 رکعتیں مکمل ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جیسے دوسری رکعت کا تشہد تھا، اب یہ نیت کر کے نماز میں شامل جی ہوا، اور جیسے ہی یہ بیٹھ رہا ہے تو ادھر سے امام کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ ہاں، اب بیٹھنے کی حاجت نہیں ہے، اب امام کے ساتھ ہی جو ہے وہ کھڑا ہو جائے اور آخر میں جو 2 رکعتیں رہ گئی ہیں مسبوق کے طور پہ انہیں ادا کرے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ تشہد جیسے ہی بیٹھے امام کے ساتھ مل گئے اور پڑھنا شروع کیا التحیات للہ، امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ
اب یہ کہاں تک کریں؟ جی اب یہ مکمل تشہد عبدہ و رسولہ تک مکمل کرے گا، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر اپنی نماز کی رکعت یہ اس کو مکمل ہے، یہ مکمل ادا کرنا اس پر واجب ہے۔ اور ایک جو انہوں نے کہا بیٹھنے کے بالکل قریب تھا اور امام نے سلام پھیر دیا، تو اس صورت کے اندر بھی جو ہے وہ اس کی نماز فاسد ہو گئی، یہ جو نیت اس نے باندھی تھی، جو تکبیر تحریمہ کہی تھی، اب اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنی نماز شروع کرنی ہو۔ یعنی شراکت ضروری تھی کہ امام کے ساتھ یہ بھی التحیات میں مل جاتے اور بالکل اس میں شامل ہو جاتے۔ یہ بہرحال بہت اہم مسئلہ، اور اسی طرح لوگ بعض اوقات رکوع میں امام ہوتے ہیں اور اس وقت بھی وہ نماز میں شروع کرتے ہیں، شامل ہو رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ادھر کفیل صاحب شروع کیا تو امام صاحب نے بھی، بعض اوقات یہ جھک رہے ہوتے ہیں، امام صاحب اٹھ رہے ہوتے ہیں، جی اور بعض امام یہ ہوتے ہیں کہ اٹھنے کے بعد ان کی نظر آ رہے ہوتے ہیں سامنے کہ وہ اٹھ گئے ہیں، بعد میں اور وہ آپ کہہ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ۔ کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو چونکہ یہ مسئلہ فساد نماز سے متعلق تو نہیں ہے رکوع والا، ہاں اس میں یہ ہے کہ وہ رکعت ملی، رکعت کا ایک شبہ رہتا ہے یا نہیں ملا۔ جی جی، تو اس صورت میں یہی ہے کہ اگر تو آپ اتنا جھکے کہ اگر آپ ہاتھ بڑھاتے تو آپ کے گھٹنوں کو چھو جاتے، اگر اتنا جھک چکے تھے اور امام جو ہے وہ ابھی اتنا جو ہے وہ نہیں اٹھا تھا کہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں سے اوپر کو پہنچ جائیں، تو اس صورت میں تو آپ نے رکوع پا لیا، اگرچہ لمحے بھر کے لیے ہی ایسا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا کہ امام جو ہے وہ جب آپ اتنا جھکے تو امام کھڑا ہو چکا تھا، یا امام پہلے ہی کھڑا ہو چکا تھا اور اس نے سمیع اللہ لمن حمدہ بعد میں کہا، تو اس صورت کے اندر آپ نے وہ رکعت امام کے ساتھ نہ پائی، آپ کو یہ رکعت آخر میں ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ چکوال سے ایک میسیج ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بہن کو زکوٰۃ دینے کے والے سے سنا ہے کہ دی جا سکتی ہے، تو اس کا نہ گھر ہو نہ شوہر کماتا ہو، اور ان کے پاس اپنی فیملی کی، ان کے دیگر افراد کی زمین ہے، جگہ ہے، لیکن ان کے حوالے سے ایسا نہیں ہے ان کے اوپر، تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ہم؟ بہن اگر مستحق کے زکوٰۃ ہو تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر یہاں پر یہ تھوڑا سا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بسا اوقات بھائی جو ہے وہ بہن کی زکوٰۃ سے متعلق سوال تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہن کو اس کا وراثت کا حصہ جو ہے وہ اس کا دبا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ اس وراثت کے حصے کی وجہ سے وہ مستحق کے زکوٰۃ ہی بسا اوقات نہیں رہتی کہ اسے زکوٰۃ دی جائے۔ تو چاہیے یہ کہ سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ آپ جس بہن کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، مدد آپ کر رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر جو آپ پر فرض ہے کہ اس کا حصہ وراثت میں سے دیں اسے، تو آپ سب سے پہلے اس کی ادائیگی کیجیے۔ ممکن ہے کہ اس حصے کی ادائیگی کے بعد اس کو زکوٰۃ لینے کی حاجت ہی نہ پڑے، وہ خود زکوٰۃ دینے والی بن جائے۔ یہ کئی بھائیوں میں بھی ایسا مسئلہ اور بہنوں میں بالخصوص ایسا مسئلہ، اور بعض اوقات یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ ایک طرف ان کی لاکھوں کروڑوں میں زکوٰۃ کا حساب کتاب بن رہا ہے، اور دوسری طرف ایسی کیٹیگری کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہی پاس نہیں ہے، 60-70 ہزار روپے ہی پاس نہیں ہے، جو چلیں جو بھی نصاب بن رہا ہو، لیکن یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں بعض کا تو ہو جاتا ہے کہ والد کی وراثت نہیں ہے، ترکہ نہیں ہے، تو پھر وہ مسئلہ اپنی جگہ ہی ہے۔ کیا کہیں گے؟ جی ایسے ہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بہت کم ہوگا ایسی جگہ پر کہ اولاد نے بعد میں جو ہے وہ کمایا، جس کا بہن سے تعلق نہیں ہے، بھائی نے کمایا، لیکن عمومی طور پر صورتحال ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ بہنوں سے یعنی یا تو غصب کر کے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دبا کر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، یا جائز ناجائز طریقے سے معاف کروا کر جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور بہنوں کو بعد میں جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کا سوال کرتے ہیں، حالانکہ بہنوں کو اگر ان کا حق ہی دے دیں جو دینا ان پر فرض ہے تو شاید وہ زکوٰۃ لینے کے بجائے زکوٰۃ دینے والی بن جائیں۔ بہرحال اگر واقعی کوئی مستحق کے زکوٰۃ بہن ہے، وراثت کے اندر بھی اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، تو اس صورت کے اندر اسے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے جبکہ وہ مستحق ہو اور ہاشمیہ یا سیدہ نہ ہو۔ اور یہ بھی یہاں پر ہے کہ بہن کو دینے میں یا دیگر رشتہ داروں کو دینے میں ڈبل ثواب ہے، ایک صدقہ دینے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کرنے کا ثواب۔ اور جب ایسے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جائے تو زکوٰۃ کہہ کر نہ دی جائے، بلکہ عیدی یا تحفہ یا مدد وغیرہ کہہ کر دیا جائے تاکہ انہیں بھی یہ فیل نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے قصر نماز کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائی ہے، تو کہہ رہے ہیں ڈرائیور کیا کریں گے؟ ڈرائیور تو
یہاں سے رکنا ہے تو وہاں ہے، وہاں سٹاپ کیا تو آگے پھر چلتے ہی جاتے ہیں. ڈرائیور بھی مسلمان ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی وہی شرعی احکام ہے جو دیگر مسلمانوں کے لیے، اس کے لیے اسپیشل کوئی احکام نہیں ہے. تو ڈرائیور کے لیے بھی یہی ہے کہ جو اس کا وطن اصلی ہے وہاں پر وہ مکمل پڑے گا. اس کے علاوہ جس شہر میں وہ جا رہا ہے اگر وہاں تک کا اس کا فاصلہ جو ہے وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ قصر کرے گا، جبکہ وہاں 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو. ہاں البتہ ڈرائیور کی ایک صورت مختلف ہو سکتی ہے کہ اس نے اسپیشل جانا ہی جو ہے وہ 10 جگہ کے اوپر رک کرے، اس کا ہر ایک اسٹاپ ہی اس کا مقصود اصلی ہے کہ وہاں تک میں نے پہنچنا ہے. تو اب اس اعتبار سے اگر جو اس کے اسٹاپس کا درمیان کا فاصلہ ہے یہ جو ہے وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کا نہیں ہے تو اس صورت کے اندر ممکن ہے کہ کئی صورتوں میں یہ مسافر نہ رہے، مقیم ہی اچھا رہے. نہیں تو مقصود اصلی یہ کیسے فیصلہ ڈرائیور کیسے فیصلہ کرے گا؟ مقصود اس کا یہ ہے کہ کراچی سے اس نے گاڑی پکڑی، سکھر اس کو پہنچانی ہے، ٹھیک ہے، اور پہنچنا اس کو سکھر میں. اچھا ٹرینوں کے ڈرائیور بھی ہم جو کہتے ہیں تو اس میں بھی عمومی طور پر سکھر ہے، روڑی ہے، ان کی شفٹنگ تبدیل ہوتی ہے، نئے ڈرائیور آ جاتے ہیں اور یہ پھر دوسری ٹرین کو ایک دن وہاں آرام کرتے ہیں یا کچھ گھنٹے آرام کیا، دوسری ٹرین کو پکڑا دوبارہ. یہ کراچی آ گئے، وہ جو ادھر سے ٹرین لے کے آئے ہوئے تھے وہ لے کے اس کو دوبارہ راولپنڈی، لاہور ان جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں. تو اب ان کو جانا تو وہاں ہے لیکن ان کو پتہ ہے حیدرآباد بھی سٹاپ کرنا ہے، سواری بٹھانی بھی ہے، اتارنی بھی ہے. اچھا یہ ان سب کے اسٹیشن بھی رکنے بھی ہیں، اسی طرح گاڑی بھی ہے تو اس کو بھی ان کے اسٹیشن بنے ہوئے ہیں، بسوں کے بھی بنے ہوئے ہیں. تو ان کے کیا کیسے سمجھیں گے کہ مقصود اصلی کیا ہے اور یہ کیا ہمارا؟ دیکھیں پوچھا جائے آپ کہاں جا رہے ہیں تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے نا. ایک وہ ہے کہ جس نے ڈائریکٹ یہاں سے مثال کے طور پہ بارات لے کر جو ہے وہ جانی ہے راولپنڈی، اس سے پوچھیں گے وہ کہے گا میں راولپنڈی ہی جو ہے وہ جا رہا ہوں، رکے گا وہ بھی راستے میں انڈرسٹوڈ سی باتیں کھانے کے لیے دیگر چیزوں کے لیے، لیکن اس کا اصل مقصد راولپنڈی جانا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک وہ ڈرائیور ہے کہ جس سے آپ پوچھیں گے تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ بھائی حیدرآباد پہلے جانا ہے، حیدرآباد کی سواریوں کو اتارنا ہے، وہاں سے سواریاں میں نے لینی ہیں. یوں ہی وہ ہر اسٹاپ کا جو ہے وہ پورا شیڈول ہوگا، پورا اس کا شیڈول. پہنچنا فیصلہ آباد لاہور ہے لیکن براستہ یہ جی براستہ یہ ہے، اور ان سب جگہوں پہ اس کا مقصد ہے کہ سواری بھی اتارنی ہے میں نے اور وہاں سے سواری بھی لینی ہے، میں وہیں جا رہا ہوں. تو اس اعتبار سے بالکل جو ہے وہ یہ کئی صورتوں کے اندر یہ وہاں پر مسافر جو ہے وہ نہیں رہے گا، مقیم ہوگا. ہاں البتہ اگر پہلا اسٹیشن اس کا جو ہے وہ 92 کلومیٹر ہے، جیسے یہاں سے نکلا تو اب پہلا ہے حیدرآباد، درمیان میں عموماً کوئی ایسا جو ہے وہ نہیں ہے، تو اب یہ مسافر ہو گیا. اب اگلے سارے چاہے جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے ہی فاصلے پر ہو، کوئی 50 کلومیٹر پر ہو، کوئی 52 پر، تو جب شروع میں مسافر ہو گیا تو آگے بھی یہ آخر تک مسافر رہے گا جب تک درمیان میں اگر کوئی اس کا وطن اصلی نہ آ رہا ہو. ٹھیک ہے. یہ اچھا ہے کہ اس انداز سے. ہاں یہ فرق مختلف انداز سے ہو سکتے ہیں، جیسے کاروں کے ڈرائیور ہیں، اسی طرح ٹرکوں کے ہیں. جی. تو اب ان کو بھلے پشاور سے کراچی آنا ہے تو وہ دو کا ایک بھی لگاتا ہے. جی پتہ ہے کہ جانا وہیں پر، مال وہاں پہنچانا ہے، تو یہ ٹھیک ہے. ان کے اعتبار سے یہ ایک کلیئر معاملہ. ایک بسوں کے حوالے سے بھی یہ مدری چینل کے ناظرین یہ نہ سمجھے کہ یہ بسوں اور ٹرکوں والوں کے مسئلے، کئی بزنس مین ہیں اور ہمارے بالخصوص دعوت اسلامی کے ماحول میں کئی ذمہ داران ایسے ہیں، کیا خیال ہے جی. وہ کئی شہروں میں جدول کرتے ہوئے جو ہے جدول کرنا ہے اور مشورے ہیں. اسی طرح کئی خطیب حضرات، علماء حضرات جو ادھر ادھر سفر کرتے ہیں، یہ بڑے مسائل بعض اوقات کفیل صاحب ان کی طرف توجہ نہیں جاتی اور ہو جاتا ہے کہ اسی طرح کا معاملہ ہو جائے. تو اس لیے ان پہ غور کرنا چاہیے اور ان کے مطابق ان پر عمل کرنا چاہیے. اسلامی بہنیں کہتے ہیں کہ جو مخصوص ایام میں روزہ چھوڑتی ہیں کیا روزہ قضا شعبان المعظم میں ہو سکتی ہے؟ مزید تفصیل یہاں پر بیان. قضا تو ہو ہی سکتی، کسی بھی مہینے میں آپ قضا جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور کر سکتی ہیں. البتہ نفل روزے میں نفل کی بھی نیت ہو، قضا کی بھی، یہ نہیں ہو سکتا. دو میں سے ایک نیت جو ہے وہ ہوگی، اور اگر دونوں کی نیت کی تو قضا چونکہ پاورفل ہے تو لہٰذا وہ والا روزہ ہوگا، جبکہ اس کی شرائط کے مطابق رات میں ہی نیت بھی کر لی ہو. ٹھیک ہے.
کن 6 چیزوں پہ زکوٰۃ، یہ ہمارا اشتہار چل رہا ہوگا احکام زکوٰۃ کورس کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ آپ ہمیں ادھر سے ہی بتا دیں 6 چیزوں پہ کن پہ وہ زکوٰۃ ادھر نہیں بتائیں گے، اس کے لیے آپ کو زکوٰۃ کورس میں ہی آنا پڑے گا۔ زکوٰۃ کورس میں آنا پڑے گا، مفتی صاحب بھی کرائیں گے انشاءاللہ۔ 19 مارچ کو آپ کا جی 19 پروگرام، مارچ 19 مارچ کو، اور میرا بھی 19 مارچ کو ہی پروگرام ہے زکوٰۃ کورس کے حوالے سے، اور الحمدللہ کراچی کے مختلف علاقوں میں یہ زکوٰۃ کورس کے باقاعدہ نشستیں ہو رہی ہیں۔ وقتاً فوقتاً آپ مدنی چینل پر بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر ان علاقوں میں بطور خاص اس کی تشہیر ہوتی ہے، تو اپنے قریبی ان علاقوں میں بہرحال ضرور آپ شرکت فرمائیں۔ لیکن مفتی صاحب یہ تو ہند والے بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو سوال انہوں نے کیا ہے، تو سرسری سا 6 چیزیں کون سی ہیں جن اس پر کے لیے زکوٰۃ؟ چاہیے یہ کہ زکوٰۃ کورس چینل پر بھی کروانا چاہیے۔ ہاں ماشاءاللہ، جب یہ سارے ہو جائیں تو پھر آخری زکوٰۃ کورس جو ہے وہ مدنی چینل پر بھی ہونا مدنی چاہیے۔ چینل پر بھی آخری جو ہے نا وہ زکوٰۃ کورس ایسے ہونا چاہیے۔ ٹھیک، سوال ہے کہ کن اموال پر زکوٰۃ ہے؟ تو زکوٰۃ سونے پر ہے، چاندی پر ہے، کرنسی پر ہے، کرنسی میں پرائز بانڈ وغیرہ بھی شامل ہیں، اور مال تجارت پر ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو عمومی طور پر شہروں میں پائی جاتی ہیں۔ ایک ہے چرائی والے جانور، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن اب شاید وہ بہت کم جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اور اس کی اپنی جو ہے وہ شرائط ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ سونا، چاندی، کرنسی، پرائز بانڈ اور مال تجارت اور چرائی کے جانور یہ ہیں۔ ان 6 کو یاد کر لیں پکی طرح اور سامنے رکھ لیں۔ کسی بھی ملک کی کرنسی ہے، پرائز بانڈ ہے، مال تجارت ہے، کن کن چیزوں میں، تو آپ بڑی اچھی طریقے سے اس میں فیصلہ کر پائیں گے کہ کن چیزوں پہ۔ عام نصاب پھر اس کا اپنا ہے، سونے کا اگر صرف سونا ہے تو پھر الگ مسائل ہیں، کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے تو پھر چاندی کے نصاب کے حوالے سے ہی دیکھا جائے گا۔ پیسے اور پرائز بانڈ ہے تو وہ چاندی کے 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جائیں۔ اسی طرح مال تجارت تو، اور جانوروں کا ایک اپنا نصاب ہے۔ اس وقت ہمارے ناظرین میں ایک تعداد ہے کہ جو پنجاب کے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو بھی ان چیزوں میں خیال کرنا چاہیے۔ اگرچہ جانوروں کے مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن زمینی زکوٰۃ جو ہے نا عشر کے حوالے سے، تو وہ ان کے لیے بھی بہت اہم ہے، اس کے مسائل سیکھنا اور اس کے مطابق ان کی زکوٰۃ نکالنا۔ جی مزید سوال؟ مفتی صاحب سے سوال یہ تھا کہ اب بہن جو ہے نا سید ہے، تو کیا بہن کے بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو بہنوئی سید نہیں ہے؟ بہن سید ہے اور بہنوئی سید نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ جی، جو نسب ہے وہ باپ سے چلتا ہے، تو اس کا مطلب جو بھانجے یا بھانجیاں ہیں وہ سید نہیں ہیں۔ جب وہ سید بھی نہیں ہیں اور ہاشمی خاندان سے بھی تعلق نہیں رکھتے، تو اس صورت میں اگر وہ بچے بالغ ہیں اور مستحق زکوٰۃ ہیں تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا بچے نابالغ ہیں اور ان کا باپ جو ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے، شرعی فقیر ہے، تو اس صورت میں اسے یا اس کے نابالغ بچوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ حضور، یہ ایک بندہ سفر کرتا ہے 92 کلومیٹر کے ارادے سے، تو جب وہ اپنے شہر پہنچتا ہے، مثال کے طور پہ لاہور میں پہنچتا ہے، اب لاہور بس اڈے پر پہنچتا ہے تو اس کا جو گھر ہے وہ وہاں سے کوئی 30-35 کلومیٹر آگے پنڈ یا گاؤں یا کوئی قصبہ ہے وہاں ہوتا ہے، تو اب وہ قصبے میں جا کے جانے تک قصر پڑے گا، یا جب لاہور شہر میں پہنچا اپنے میں تو وہاں سے ہی قصر شروع کرے گا؟ السلام علیکم۔ جی کیا کہیں گے حضرت؟ اگر تو وہ جو قصبہ ہے وہ لاہور کے اندر ہی شمار ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر تو جب یہ شہر لاہور کی حدود میں داخل ہو گیا تو اب اس صورت میں قصر نہیں پڑے گا، اگرچہ آگے ابھی 30-35 کلومیٹر سفر باقی ہو۔ جیسے کراچی ہی جو ہے وہ، اس کا اگر رقبہ دیکھیں شروع سے آخر تک، تو یہ اندر ہی جو ہے وہ 40-50 کلومیٹر شاید جو ہے وہ جی بالکل بن جائے گا، تو اس کا جو ہے وہ اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر وہ لاہور شہر ایک مشہور جگہ کے اعتبار سے، اڈے کے اعتبار سے ہے، لیکن یہ خود بھی لاہور، اس کا قصبہ یا گاؤں لاہور شہر کا حصہ نہیں ہے، وہ الگ ہے بالکل، جی بالکل، اس کی آبادی سے ہی بالکل جو ہے وہ جدا ہے، تو اس صورت میں لاہور میں پہنچنے پر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ قصر باقی ہی رہے گی۔ ہاں جب اپنے گاؤں یا اپنے قصبے کی حدود میں پہنچے گا تو پھر اس پر سے قصر ختم ہوگی۔
ٹھیک ہے، یعنی مین اس کا جس شہر میں پہنچنا تھا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنا ابھی گاؤں یا اپنا شہر آپ تھوڑا زیادہ اچھا ایکسپلین کر سکتے ہیں وہاں کے جی میں کس طرح کے وہ ہوتے ہیں. فیصل آباد میں جیسے میں بھی اترتا ہوں تو فیصل آباد میں جاتا ہوں. اب ہمارا اسٹیشن فیصل آباد ہے. فیصل آباد سے آگے میرا اپنا شہر تاندلیاں والا ہے جو کہ وہاں سے آگے 50 کلومیٹر ہے. تو ظاہر ہے فیصل آباد کی حدود فیصل آباد کا حصہ نہیں ہے، نہیں کبھی کسی طرح بھی نہیں. بیچ کا 50 کلومیٹر، بیچ میں اور چھوٹے چھوٹے شہر آ جائیں گے یا چھوٹے چھوٹے گاؤں آ جائیں گے مختلف ہے. تو اس طرح وہ الگ الگ شہر، یہ تو شہر بتا رہے ہیں نا، لیکن یہ جو قصبہ انہوں نے کہا قصبے بھی اسی طرح گاؤں جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، یعنی جو باہر شہر سے بالکل حد جو ہے نا وہ ان کی نکل جاتی ہے. کیا شہر سے متصل بھی کچھ گاؤں ہوتے ہیں جو شہر میں شمار ہوتے ہوں؟ شہر سے متصل وہی جیسے ہمارے کراچی کے مضافات ہیں ابھی جو بالکل مضافاتی کچھ وہ آبادی ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو متصل بالکل نہیں ہوتے ہیں لیکن الگ سے ان کی ایک حیثیت بن جاتی ہے. ہم اپنے شہر کی بات کریں تو 10 کلومیٹر کے ساتھ ہی اتنا زیادہ سفر نہیں ہے، لیکن 10 کلومیٹر ہے. سمندری شہر مشہور شہر ہے. تو کئی بڑے بڑے شہر بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ جو اگرچہ قریب قریب ہیں لیکن ہیں پورے اپنی حیثیت کے ساتھ اپنے پورے شہر ہیں. تو بہرحال آپ بھی جب تک اپنے علاقے میں نہیں پہنچیں گے تو اس وقت تک اپنی قصر نماز جاری رکھیں. مزید ایک سوال لیتے ہیں، آخری کال لیتے ہیں اور پروگرام اپنے اختتام کو پہنچاتے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا انشورنس کروانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ انشورنس کروانا ناجائز ہے کہ یہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے. اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. جو آپ رقم جمع کرواتے ہیں اگرچہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس سے آگے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن در حقیقت جب آپ کی رقم میں نقصان طے نہیں ہے، نقصان ہونے کی صورت میں بھی آپ کو نقصان نہیں دیا جائے گا یہ طے ہے، تو اس کا مطلب آپ کی رقم قرض ہے، اور قرض کے اوپر جو نفع مشروط طور پر دیا جائے وہ سود ہوتا ہے. اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. مزید اس بارے میں تفصیلی فتویٰ جاننے کے لیے دارالفتاء اہل سنت سے آپ تحریری فتویٰ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور دارالفتاء اہل سنت کی ویب سائٹ darulفتاءahلسنت.net پر بھی آپ اس کا تفصیلی فتویٰ پڑھ سکتے ہیں. جی مدرسے کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ یہ نمبر اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، دارالفتاء اہل سنت کے یہ نمبر اپنے پاس رکھیے اور اس پر آپ رہنمائی کے لیے رابطہ کیا کریں. ایک سوال کفیل بھائی جاتے جاتے یہ لینا ہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کا شور کے ہر مال میں 8واں حصہ ہے. یعنی عام طور پہ 8واں حصہ جو وراثت کے لیے بیان کیا جاتا ہے اولاد ہونے کی صورت میں، لیکن یہ سوال آیا ہے کہ جو بھی شور کما کے لائے تو بیوی کا 8واں دینا ہوگا، کیا ہے؟ زندگی کے اندر بیوی کا اس کے شوہر کے مال میں جتنا نفقہ بنتا ہے اتنا ہی حصہ ہے کہ وہ نفقہ اسے جو ہے وہ ادا کرے، وہ چاہے پیسوں میں ادا کرے، چاہے اس پیسوں کا سامان لا کے نفقے کی صورت میں کھانے پینے کپڑے پہننے وغیرہ کا دے. باقی مال کے اندر بطور ملکیت یوں حصہ زندگی میں کسی کا بھی نہیں ہوتا. زندگی کے اندر نفقہ ہی لازم ہوتا ہے. زندگی میں انسان اپنے مال کا خود مالک ہوتا ہے. ہاں البتہ شرعی اعتبار سے جو زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگیاں ہیں وہ اس پر لازم ہوتی ہیں. جو بھی حصہ بطور وراثت بنتا ہے وہ انتقال کے بعد بنتا ہے. ٹھیک ہے مدرسے کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا